ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے. آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرات نہیں کی. آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اترے. آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا. ڈاکٹر صاحب آپ اعلانیہ توبہ کریں، آپ اپنے اس گناہ پر معافی مانگیں، اور آپ پر توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کر نہیں، اعلانیہ توبہ کریں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا اپنا رد عمل دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھی تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ شیخ فرید الدین عطار کی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کے بعد لکھی گئی ہے. تو میں نے فوراً بند کر دی کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے، اس میں جھوٹے واقعات ہیں. اس پہ یہ رد عمل دے رہے ہیں کہ جب آپ نے کتاب پڑھی تو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا 50 سال تک کہ بھائی یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہے، یہ ثابت نہیں ان سے. تو اس بات پر وہ رد عمل دے رہے ہیں. آپ کو کیسے معلوم کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی؟ شاید کی ہوگی، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش کیوں رہے؟ آپ سرعام لوگوں کو بتاتے کہ ان کی طرف کتاب منسوب ہے تو اس کو آپ نہ پڑھیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہیں. یعنی اس کتاب کو لے کر کون سا کس نے عقیدہ بنا لیا؟ نہ وہ جو عقیدہ ہے جو میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اوپر ہوگا، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے؟ نہیں ہے. تو کسی نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی عقیدہ نہیں بنایا. لیکن اس کا الزام یہ ہے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں. آپ توبہ کریں اور آپ معافی مانگیں. یہی اصول ہم مرزا پر فٹ کرتے ہیں. انجینئر مرزا کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کو کہہ رہا ہے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے. کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے. نہیں سر، وہ لادہ سے کتاب ہے. تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے. کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے. آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. 24 کیرٹ سونا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. 24 کیرٹ سونا ہے. علماء نے جب اس کو بتایا کہ اس میں تو گستاخی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، 11 سال بعد یہ بات بتا رہا ہے. ذرا دیکھ. بیسیکلی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے. اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی. اور دیکھیں یہ آج ٹاپک آپ نے پوچھا تو میں نے اسے ڈسکس کیا. تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 میں شیخ زبیر فوت ہو گئے، 13 سے 24 تک 11 سال ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کی وضاحت بیان کر رہا ہوں، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اب 11 سال تو نے وضاحت نہیں کی، تو اس کو 24 کیرٹ سونا کہتا رہا. کیا یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم پر اعلانیہ توبہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تو اس کے گناہ میں شامل ہوتا رہا؟ اور یہ کتاب تو اہل حدیث اپنے عقیدے میں شامل کرتے ہیں، اس کو اہل سنت تذکرۃ اولیاء کو عقیدے میں شامل نہیں کرتے. لیکن کتاب التوحید کو تو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کو 24 کیرٹ سونا نہیں کہا. اس نے کہا جی میں نے پڑھی اور میں نے بند کر دی. میں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. اس کا جرم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، تعریف نہیں کتاب کی بلکہ بند کر دی. تو نے تعریف کی ہے، تو نے کہا یہ 24 کیرٹ سونا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے استاد سے ڈسکس کی تھی اس بارے میں، انہوں نے کہا جی ہاں یہ گستاخی، اور کہہ رہا ہے سراحتاً گستاخی ہے. یعنی شیخ زبیر زئی 2013 میں فوت ہو گئے، اس سے پہلے یہ بات کی ہوگی تو کم سے کم 11 سال لوگوں کے ایمان خراب ہوتے رہے اور یہ چپ رہا. کیا یہ مجرمانہ خاموشی نہیں ہے؟ کیا یہ علل اعلان توبہ نہیں کرے گا؟ یہ ساری باتیں اس پر واجب نہیں ہیں. اور اس نے حد کر دی. اس نے کہا شیم آن یو. لیکن بتا رہے کب ہے؟ 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا، اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا اور کہہ رہے مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. واہ واہ، 52 سال تک خاموشی. اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں. اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا
زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، صرف اپنے فرقے کی، صوفیاء کی، دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرأت نہیں کی۔ آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اترے۔ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا۔ اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے اور کہتا ہے کہ جناب عالی میں ٹروتھ لور ہوں، میں بہت برداشت کرتا ہوں۔ اس میں جو اس نے بات کی ہے آپ دیکھ لیں، سارے پوائنٹس اس کے خلاف ہیں۔ کیا یہ توبہ کرے گا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی 50 سال کے بعد آپ بتا رہے ہیں، شیم آن یو۔ جناب علی 11 سال تک آپ بھی خاموش رہے، شیم آن یو۔ لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، وہابیوں نے عقیدے میں اس کو شامل کیا ہے، تو نے اس کو 24 کیرٹ سونا کہا ہے، شیم آن یو، تجھ پر۔ اور آگے کہا کہ 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیہ کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ تو آپ نے 11 سال بے شرمی میں اس کو 24 کیرٹ سونا کہا ہے، وہ تو خاموش رہے، انہوں نے تعریف نہیں کی، ان کا یار یہ بے سرد کتاب ہے، اور تم اس کی تعریف کر رہے ہو، 24 کیرٹ سونا کہہ رہے ہو، کتنے بڑے بے شرم ہو۔ اور آگے کہا کہ ہزاروں لوگوں کا ایمان اسٹیک پر لگتا رہا۔ بھائی کن کا اسٹیک پہ لگتا رہا؟ کس نے تذکرۃ الاولیاء کو پڑھ کے وہ عقیدہ بنا لیا جو ہے وہ باعث بستمی کے جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اعلیٰ ہوگا؟ کسی نے عقیدہ بنایا نہیں۔ جب اس سے کہا گیا کہ بخاری میں ایسی باتیں ہیں جس کو مخالفین کہتے ہیں کہ گستاخی ہے، کہتے ہیں دیکھیں کیا بخاری کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے ان روایات پر عقیدہ بنایا؟ جب عقیدہ نہیں بنایا مسلمانوں نے تو آپ ان پر کیوں جو ہے وہ الزام لگائیں گے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ جب بخاری کے بارے میں یہ ہے، اگر کسی نے یہ تذکرۃ اولیاء پڑھی ہے اور اس نے عقیدہ نہیں بنایا تو ان پر یہ شیم آن یو کیوں؟ بلکہ ڈاکٹر صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، شیم آن تجھ پر ہو 1000 مرتبہ، اور کہ آپ تماشا دیکھتے رہے۔ آپ نے جو 11 سال خاموشی اختیار کی، لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، اور تو اپنے شاگردوں کو کہتا رہا کہ جناب اس کو پڑھیں، پڑھ کر تو دیکھیں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے۔ آپ کا اتنا بڑا دعویٰ تھا، شیم آن یو تو آپ پر ہوگی۔ آگے کہہ رہا کہ مجھے تو 52 سال بعد، کہہ رہا کہ مجھے تو، یعنی ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ مجھے تو 52 سال پہلے پتہ چل گیا تھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے، اور آگے کہہ کہ واہ واہ، یعنی اس کا کیا ہے جناب علی انداز، واہ واہ 52 سال تک خاموشی، اب کون سی تبدیلی ایسی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پر کھولنا پڑ رہا ہے؟ کہ جناب علی 11 سال کے بعد کون سی تبدیلی آئی ہے کہ اب تجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں اس میں صراحتاً گستاخی ہے؟ کون سی تبدیلی آئی ہے؟ علماء نے تجھے ننگا کیا ہے نا، کہ جس کو تو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے اس میں تو گستاخی ہے، اور کہتے ہیں ایک ہی جملہ ہے، اگر اور نکل آئیں تو پھر کیا بنے گا؟ مرزا کے چیلو تمہاری چاچی کا کیا بنے گا؟ کہ ایک جملہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک پیشاب کے قطرے کو اگر دودھ میں ڈال دے، ایک من دودھ میں، تو دودھ ٹھیک ہو رہے گا؟ تو تمہاری چاچی ہی گئی۔ یہ جو اولیاء کرام کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمہاری چاچی گئی، کیونکہ اس نے 24 کیرٹ سونا کہا ہے، اس نے کہا قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس کتاب میں مشرک کہا گیا ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، تو تمہاری چاچی گئی، تمہارا چاچو تو اس کو 24 کیرٹ سونا کہتا رہا ہے، مرزا کے چیلو تمہاری چاچی گئی۔ اب دوبارہ کوئی اس کا نکاح پڑھو، مولوی لب ہو یا کوئی اپنا چیلا لب ہو، اس کا نکاح پڑھے، تمہاری چاچی گئی۔ کون سا راز کھولنا پڑا جناب علی؟ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علماء نے اس کو ننگا کیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ڈسکس کر رہا ہوں، 11 سال بعد آپ نے بات کی جو لڑکے سے کہہ رہا تھا، ہاں اس میں صراحتاً گستاخی، مان رہا ہے کہ صراحتاً گستاخی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ تو ٹھیک ہے، قبر میں ساتھ لے کے جاتے، آپ نے یہ کیوں بات کی؟ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ تذکرۃ الاولیاء جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس بات کو قبر میں لے جاتے ہیں؟ کیا پتہ انہوں نے اور لوگوں کو بتائی ہو، ابھی اعلان انہوں نے یا ویڈیو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا کہ ویڈیو، لیکن تو قبر میں لے جاتا، پھر تیری قبر بھی اندھیری ہوتی کہ تو 24 کیرٹ کہہ رہا ہے اس کو۔ اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا؟ کون سا؟ تو آپ پر کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا
تو کہہ رہا اب سراحتن گستاخی ہے، جس کو تو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ سراحتن گستاخی ہے، ایک ایک جملہ اس کے خلاف آ رہا ہے. کہتا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، پھر تم نے کیوں بات کی؟ تو تم پر کون سی زندگی موت کی کشمکش تھی؟ تو بھی اس معاملے کو قبر میں لے جاتا، اندھیری ہو جاتی تیری قبر. صرف اپنے فرقے کی، صوفیہ کی اور دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا. بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، سائڈ پہ رکھ لیا. کیا یہ لازمی ہے کہ جو بندہ کتاب پڑھے سائڈ پہ رکھو کہ اس کا جو اس کے خلاف بھی بولے؟ ایک کتاب مجھے پسند نہیں آئی، میں نے وہ نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب عالی میں یہ بیان کروں کہ مجھے یہ کتاب پسند نہیں ہے. ہاں جو تعریف کرے گا اگر اس میں گستاخی ہے اور وہ اس کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے اور اس میں گستاخی آگے، سراحتن گستاخی آگی، وہ تو علل اعلان توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ علل اعلان توبہ اس کو کرنی چاہیے. مجرمانہ خاموشی اس کی ہے، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اس نے اپنے چیلوں کا ایمان تباہ برباد کیا. آگے کہتا ہے کہ ان کا جو یہ دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا تھا، تو اس پر آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی کیوں نہیں مانگی؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے. بھئی ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، تو اب اس پر یہ کہ اعلانیہ توبہ کرے. اعلانیہ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اس پر عقیدہ بنا لیا ہو. ایک کتاب مجھے پسند نہیں ہے، میں کہتا ہوں سائڈ پہ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھ پر کیسے ہو گیا کہ آپ اعلانیہ توبہ کریں؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب پر کیسے ہوگا کہ اعلانیہ توبہ کرے؟ اعلانیہ توبہ تو وہ کرے گا جو کہے گا کہ کتاب التوحید 24 کیرٹ سونا ہے، اور پھر وہی کہے کہ اس میں سراحتن گستاخی ہے، وہ اعلانیہ توبہ کرے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اسے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، جن کے ایمان خراب ہوئے ہیں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. آگے کہتے ہیں آپ نے جرت کیوں نہیں کی؟ جب ہماری دعوت آئی تو پھر آپ نے جرت کی. بھئی آپ نے جرت کیوں نہیں کی؟ 11 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ علماء نے جب تمہیں ننگا کیا پھر کہنے لگے کہ ہاں جناب اس میں سراحتن گستاخی ہے. 2018 میں اس نے کلپ بنایا کہ محمد بن عبد الوہاب مجدد 2018 میں کہہ رہے ہیں کہ مجدد ہیں، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے. 2018 میں کہہ رہا ہے. اور پھر آگے جب علماء نے اس کو ننگا کیا تو کہتا جناب علی میں نے اپنے استاد اپنے شیخ زبیر الزئی سے ڈسکس کی تھی اس بارے میں. جناب وہ تو 2013 میں فوت ہو گئے، یعنی 2013 سے پہلے تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں سراحتن گستاخی ہے، پھر بھی تو 24 کیرٹ کہتا رہا. 2018 میں تم نے ویڈیو بنائی کہ جناب علی یہ 24 کیرٹ سونا ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے اس میں. تو گستاخی کو بھی تو قرآن و حدیث کے دائرے میں لاتا رہا. مرزا کے چیلو تمہاری چاچی گئی دوبارہ نکاح پڑھو. اتنا بڑا گستاخ، لوگوں کے اس نے ایمان تباہ برباد کر دیے. آگے کہتا ہے کہ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے. ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہے یہ تو آپ پر واجب ہے. انہوں نے تعریف نہیں کی، تو نے تعریف کی ہے، چھپ چھپا کے نہیں. اعلانیہ توبہ ہوگی، یہ آپ پر آئے گا. آپ نے تعریف کی ہے 24 کیرٹ سونا کہہ کے، یہ اب آپ کے لیے گلے کا پھندا بن گیا. بار بار ہم یہ اس زخم کو رگڑیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ تم اعلانیہ توبہ کیوں نہیں کر رہے. چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ کہو کہ میں نے گستاخی والی کتاب کو میں نے 24 کیرٹ سونا کہا تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور میں ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے عقیدہ بنا لیا، ان کے عقیدے خراب ہوئے، وہ برباد ہو گئے. مرزا کے چیلو تم برباد ہو گئے، مرزا کی باتوں میں آ کے تم برباد ہو گئے. گستاخی والی کتاب کو تمہیں اس نے یہ بتایا کہ 24 کیرٹ سونا ہے اور یہ اعلانیہ توبہ کرے، اس کا نکاح دوبارہ پڑھو. آگے کہتا ہے کیونکہ آپ نے اعلانیہ جرم کیا ہے کہ خاموشی اختیار کی ہے. وہی خاموشی اختیار کی ہے تو آپ نے اعلانیہ جرم کیا ہے. آپ جناب تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے تعریف تو نہیں کی، آپ تعریف کر رہے ہیں 24 کیرٹ سونا اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہے. اور پھر آپ مان رہے ہیں، جب علماء نے آپ کو ننگا کیا آپ مان رہے ہیں کہ جناب حال اس میں صراحتن گستاخی ہے. توبہ اب آپ پر لازم ہے، توبہ کے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. اور آگے کہتا ہے کہ اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا ہے، اس لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. مرزا صاحب آپ نے جرم مان لیا کہ کتاب التوحید میں سراحتن گستاخی ہے، اب آپ پر اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں. نکاح بھی آپ کا دوبارہ ہوگا، اعلانیہ توبہ بھی ہوگی، چھپ چھپا کے نہیں. لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے اس کو 24 کیرٹ سونا کہا تھا، اس میں تو سراحتن گستاخی ہے. معافی مانگے اپنے چیلوں سے اور قوم سے کہ جناب علم میں نے اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہا تھا، اس میں تو سراحتن نبی کی گستاخی ہے. مرزا پھنس گیا، اپنے ہی بیان سے پھنس گیا. دوسروں کو رد کر رہا ہے لیکن پھنس خود گیا. ایسے جاہلوں سے بچیں. تمہاری مرزا کے چیلو تمہاری چاچی گئی تو اپنے چاچے کا نکاح دوبارہ پڑھو.
تمہاری چاچی گئی، اس نے تمہیں گمراہ کیا، اور ایسی کتاب کے بارے میں جس میں سراتن گستاخی تھی تمہیں یہ دس دیتا رہا کہ جناب علی یہ 24 کیرٹ سنا ہے، اور اس کے جو مصنف ہے وہ مجدد ہے۔ گستاخ کو مجدد کہنے والا وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ تمہارا امام ہو سکتا ہے۔ تم بھی گئے تو تمہارا چاچو بھی گیا، تمہارا بھی نکاح دوبارہ ہوگا، اور تمہارے چاچو کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا۔ تمہاری چاچی گئی، ایسے جاہلوں سے بچیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بخاری میں 100، آخری زمانہ آئے گا، لوگ جاہلوں سے جا کے سوال کریں گے، وہ گمراہ ہوں گے اور سوال کرنے والوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیانات سے گمراہ ہوتا ہے، کافر بنتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو مشرکوں کو آئی لو یو کہتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے شیم آن یو۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مشرکوں کو آئی لو یو کہتا ہے، حافظ اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشرک نجس ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمنوں کو آئی لو یو کہتا ہے۔ اور صرف ایک مسلمان نے ایک کتاب کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو پڑھا اور میں نے رکھ دیا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس مسلمان کو کیا کہہ رہا ہے؟ شیم آن یو، شیم آن یو مرزا، تم پر، تم دوبارہ کلمہ پڑھو، تمہارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور اعلانیہ توبہ کرو کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے۔